آج میرے دوستو دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دل ٹھیک ہوگا، ہماری آنکھیں ٹھیک دیکھیں گی، دل ٹھیک ہوگا، ذہن ٹھیک سوچے گا، دل ٹھیک ہوگا، زبان پاکیزہ بولوں کو بولے گی، دل ٹھیک ہوگا، پاؤں جو ہے حرام کی طرف چلنے نہیں دیں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دل کا ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم اپنے ظاہر کو پاک اور صاف رکھتے ہیں اور اپنے ظاہر کو خوشبو اور پرفیوم کے ساتھ جو ہے معطر رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے، دل کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ وہ گوشت کا لوتھڑا اگر ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے۔ اگر اذا فسدت فسد الجسد كله، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا، یعنی جسم سے نکلنے والا ہر عمل جو ہے خراب ہو۔ اور پھر فرمایا الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب، غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل۔ تاکید کے ساتھ فرمایا 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل کو ٹھیک کرو، دل ٹھیک ہوگا تو جسم سے نکلنے والا ہر عمل ٹھیک۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کینہ، بغض، حسد، یہ جتنی گندی چیزیں اور رذائل ہیں، ان کو اپنے دل سے جو ہے باہر نکالیں اور ان سے دل کو جو ہے صاف کریں اور پاک کریں۔ اور دل کو صاف کرنے کا بھی کسی عالم نے نہیں، کسی جو ہے قاری نے نہیں، کسی بزرگ نے نہیں، بلکہ دونوں جہانوں کے سردار، وجہ کائنات، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کے اوپر غبار آ جاتا ہے، دل میلے ہو جاتے ہیں، جیسا ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن و سرف ہوتا ہے، اسی طرح دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کے اندر یہ خاصیت ہے، اللہ کے نام کے اندر یہ تاثیر ہے، اللہ کے نام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کا نام بجھے ہوئے دلوں کو جو ہے منور کر دیتا ہے، سیاہ دلوں کو سفید کر دیتا ہے، اور جو ہے دل کے اوپر جو غبار ہے اس غبار کو صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کو کثرت سے کریں، اس سے ہمارا دل صاف ہو۔ دوسرا علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہنا بھی ضروری ہے۔ کیا ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ فجر کے اندر، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، کہ میرے بندوں کے ساتھ نسبت کو جوڑ لو، میرے بندوں کی صحبت کو اختیار کر لو، میرے بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ، پھر جو ہے تم جنت کے اندر داخل ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جیسا ہمارا ظاہر ہے ایسا ہمارا جو ہے اندر بھی بن جائے۔ ہم جیسے ظاہر کے اندر اپنے جسم کی، بدن کی، کپڑوں کی، اپنے لباس کی صفائی رکھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے دل کی بھی صفائی رکھتے ہیں۔ دل کی صفائی رکھنا یہ ظاہر کی صفائی رکھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ جب دل صاف ہوگا، دل کے اندر اللہ ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، تو یہ دل دنیا کی طرف کیسے مائل ہو؟ یہ فانی حسن جو ہے، یہ فانی جو ہے چیزیں جو ہیں، ان کی طرف ہمارا دل کیسے راغب ہو؟ یہ دنیا سے کیسے جو ہے ہم دنیا کے نہ ملنے سے